رمضان کا مہینہ۔ فاطمہ کا گھرانہ افطار کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ان کے ہاں رمضان میں افطاری کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس بار اور زیادہ کیا جانے والا تھا، کیونکہ اس بار فاطمہ کی خالہ عائشہ اپنی 2 بیٹیوں مبینہ اور صبا کے ساتھ لندن سے ان کے گھر آئی ہیں۔ فاطمہ کو سحری کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا تھا۔ اس بار رمضان کے مہینے میں اسکول کی چھٹیاں بھی تھی۔ سحری کے بعد نماز پڑھ کر جو سوتی تھی تو ظہر سے ذرا پہلے جاگتی، پھر تھوڑی دیر بعد امی سے پوچھتی کہ افطاری میں کیا بنا رہے ہیں۔ اس کی والدہ جن چیزوں کا نام لیتی تو ان سب چیزوں پر منہ بسور لیتی تھی اور اپنی پسند کی ایک آدھی چیز ضرور بنواتی تھی۔ اس کی امی 3 بجے سے ہی افطاریوں کی تیاریوں میں لگ جاتی تھی۔ سحری کے لیے الگ سالن بننا، ساتھ میں کچھ چیزیں افطار کے لیے اور 2 قسم کے مشروبات تو ضرور بنتے تھے۔ فاطمہ اپنی امی کی مدد بھی تو نہیں کرواتی تھی اور عشاء کی نماز پڑھ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی تھی تو فضول قسم کی گیم شو سے لطف اندوز ہوتی۔ فاطمہ کی خالہ زاد بہنیں اس کے یہ معمول دیکھتے ہی بہت افسردہ ہوتی تھی۔ عائشہ خالہ کے گھرانے کے طور طریقے مختلف تھے۔ وہ بیجا اعراض کے قائل نہیں تھے۔ وہ افطاری میں بس کھجور کے ساتھ پانی پی کر افطار کرتے اور پھر نماز مغرب ادا کر کے کھانا کھا لیتی اور پھر تراویح کی تیاری کرتی۔ فجر کے بعد عائشہ خالہ اور ان کی بیٹیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، تھوڑی دیر آرام کرتی، پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتی۔ ہلکا پھلکا کھانا کھانے کی وجہ سے عبادت میں سستی اور اہلی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو بھی سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نہ کہ حرص کا۔ جب ہم سادہ اور کم کھانا کھائیں گے تبھی ہمیں غریب کی مشکلوں کا احساس ہوگا۔ فاطمہ اور اس کی والدہ بہت شرمندہ ہوئی کہ عائشہ خالہ نے غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی مبینہ اور صبا کی پرورش اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہے، اور وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہیں۔ انہوں نے عبادات کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ فاطمہ اور اس کی امی عید کی خریداری آخری عشرے میں کرتی تھی، جب بازار میں پے رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی اور ہر چیز کا بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں ان سب باتوں کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس بار عائشہ خالہ نے ان کو بازار نہیں جانے دیا، بلکہ جو تحائف وہ وہاں سے لائی تھی ان سے کہا، تم لوگ عید پر یہی پہننا۔ مقدس راتوں کو اور ان قیمتی لمحات کو بازاروں میں ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیریت سے جب رمضان ختم ہوا تو اس بار عید پر فاطمہ اور اس کی امی کو الگ ہی سکون محسوس ہوا، کیونکہ اس بار انہوں نے رمضان المبارک الگ طریقے سے گزارا تھا۔ اس مبارک مہینے کے فیض یاب ہونے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے عائشہ خالہ کا دل سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ان کی رہنمائی کر کے انہیں اندھیروں سے نکالا تھا۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ، اسلام کا پیارا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے عبادات، روزہ، دعا اور صدقے کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو اس مہینے میں اپنے صبر اور تحمل کو برقرار رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھتے ہوئے کھانے پینے کی حفاظت اور شرارت سے بچتے ہوئے صبر کا ایک حصہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ اپنی نفسیاتی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مہربان اور مددگار بنتے ہیں۔ رمضان کا مقصد صبر اور توقع کو بڑھانا اور تاکہ انسان کو اپنے آپ کو صاف کرے اور اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کامنٹ ضرور کیا کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔